قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق۔ شہنشاہ مدینہ، قرار و قلب و سینہ، باعث نزول سکینہ، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ فرمایا کہ تجار قیامت کے دن فاجر اٹھائے جائیں گے، مگر جو تقوی اختیار کرے، جس نے تقوی اختیار کیا، نیک بنا اور سچ بولا، تو میرے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے معزز سامعین، ہم نے دین اور دنیا کو الگ الگ کر دیا۔ ہم نے سمجھا کہ شاید نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، نفلیں پڑھنا، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، یہ تو عبادت ہم اس کو سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت ہے۔ اور کوئی شخص کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی دکان چلاتا ہے، کوئی نوکری کرتا ہے، تو عموماً ہم اس کو عبادت نہیں سمجھتے۔ تو میرے دوستو، ہمارے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرما دیا، فرمایا جو لوگ تجارت کرتے ہیں، جو لوگ صبح صبح اپنی روزی کمانے کے لیے جاتے ہیں، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، ان میں سے اکثر تو ایسے ہی ہیں جو کل قیامت کا دن ہوگا تو وہ گناہ گار اٹھائے جائیں گے، وہ فاجر اٹھائے جائیں گے، وہ فاسق اٹھائے جائیں گے۔ لیکن میرے دوستو، آگے اللہ لا کر یہ بھی واضح کر دیا، یہ بھی ہمیں بتلا دیا، یہ بھی ہمیں سمجھا دیا کہ سارے تاجر ایک جیسے نہیں، سارے کاروبار کرنے والے ایک جیسے نہیں۔ فرمایا الا من اتقى، ہاں جو شخص تجارت تو کرتا ہے، کاروبار تو کرتا ہے، ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، وبرا، اور نیکی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور اس طرح کے دوسرے اعمال کرتا ہے۔ اور فرمایا وصدق، اور سچ بولتا ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ قیامت کے دن فاجروں کے ساتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، اگرچہ یہ بھی تاجر ہوں گے، اگرچہ یہ بھی تجارت کرنے والے ہیں، اگرچہ یہ بھی اپنا کاروبار کرنے والے ہیں، اگرچہ یہ بھی اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے والے ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ لوگ فاجر نہیں اٹھائے جائیں گے، فاسق نہیں اٹھائے جائیں گے، گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ہاں میرے دوست، دوسری حدیث میں اس کی زیادہ وضاحت فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ فرمایا کہ تاجر بہت زیادہ سچ بولنے والا، امانت دار، کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔